جی ہیلو ویورز، میں ہوں قمر چیمہ. اور ویورز، آج ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے اور وہ یہ ہے کہ چائنیز اتھارٹیز نے ایپل کو یہ کہا ہے کہ وہ ایک قرآن مجید کی ایک ایپ ہے اس کو ریموو کر دیں اپنے ایپ سٹور سے. اور تقریباً کہا جاتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں یہ اپلیکیشن اویلیبل تھی قرآن مجید کی. اور اس کے اوپر تقریباً 1,50,000 ریویوز تھے اور ملینز اس کو استعمال کرتے تھے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بی بی سی اور باقی جو چینلز ہیں انہوں نے جب چائنیز اتھارٹیز سے پوچھا تو چائنیز نے جواب نہیں دیا. عموماً آپ کو پتا ہے کہ چائنا کا نظام اس طرح کا ہے کہ وہ جواب دینا پسند نہیں کرتے. اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی انلیگل ریلیجس ٹیکسٹ تھی جو اس کے اوپر انوالو تھی. لیکن قرآن مجید میں کیا ہو سکتا ہے، اور اس پہ یہ تو ہر ایک بحث ہے، اور ظاہری بات ہے چائنیز کا ورژن کے بغیر چیزیں کہنا کوئی ممکن نہیں ہوگا. گو کہ یہ ایپل تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو ایپ تھی قرآن مجید یہ ریموو کر دی ہے چائنا میں ہم نے ایپ سٹور سے، اور جس پہ شاید کوئی مزید ڈاکومنٹیشن چاہیے چائنیز اتھارٹی سے. اور جو چائنا کی جو سائبر اسپیس ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہی اس ایشو کو ریزالو کر سکتے ہیں. اور جو چائنا کے اندر تقریباً 10 لاکھ 1 ملین کے قریب یوزرز تھے. حالانکہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ اسلام کو ایز اے ریلیجن مانتی ہے چین کے اندر، لیکن ایسے کیوں کرنا پڑا اور اس کے اوپر خاموشی کس چیز کی ہے؟ اگر یہ سب کچھ مغرب میں ہوا ہوتا، انڈیا میں ہوا ہوتا، تو شاید ساری مسلم عالم اسلام ہے وہ سڑکوں پہ ہوتی اور کہتی کہ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، اگر یہ انڈیا یا ویسٹ میں کہیں ہو رہا ہوتا. لیکن کیونکہ یہ انڈیا اور ویسٹ میں نہیں ہے تو کسی کی آواز بھی نہیں نکلی. اور اب چائنیز گورنمنٹ ہے اس سے یہ کون پوچھ سکتا ہے؟ اور مزے کی بات ہے کہ بہت ساری جو چائنا نے اپنے آپ کو بڑا کنٹرول رکھا ہوا ہے کہ وہ اس طرح کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں جیسے فار ایگزامپل تیاننمن اسکوئر کا انسیڈنٹ ہے، وہ چائنیز ایپس جو ہیں وہ کور نہیں کر سکتی. جو چائنا کی اسپرچول موومنٹ فالن گونگ ہے، دلائی لاما ہے، انڈیپینڈنس آف تبت اور تائیوان جو ہے، یہ جو ایپس ہوتی ہیں یہ چائنا کے اندر کور نہیں کر سکتی اور چائنیز کسی کو اس پہ بولنے نہیں دیتے. اب یہ جو چیز ہے کہ یہ کس قسم کی سینسرشپ ہے، اور کیا اس کے اوپر او آئی سی بات کرے گی کوئی؟ ہم اس چیز کو تو بڑا کہتے ہیں کہ جی او آئی سی جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ خلاف جو مظالم ہو رہے ہیں، انڈیا میں اسلامو فوبیا ہے، ہم اس پہ تو او آئی سی کو بلوانا چاہتے ہیں. لیکن ہم چائنا پہ کیوں نہیں بلوانا چاہتے؟ ہم مغرب میں تو او آئی سی تو ہے وہ بولے گی، لیکن چائنا میں کیوں نہیں بولے گی؟ پاکستان کی سرکار بھی خاموش ہے اور عمران خان صاحب تو بڑا بولتے ہیں اس طرح کے ایشوز کے اوپر. تو یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ اب چائنیز گورنمنٹ کا کیا ریئیکشن ہے. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ اور بھی جو ریلیجس ایپس ہیں جس میں بائبل ہے وہ بھی جو ہیں وہ بھی اتاری گئی ہیں، ان کو بھی ریموو کر دیا گیا ہے. اور لیکن جو قرآن مجید ہے اس کی اس ایپ کو ریموو کرنے کا کیا مقصد ہے، اور اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ جو کہا جاتا ہے کہ جو ٹم کوک ہیں جو سی ای او ہیں ایپل کے، وہ امریکہ پہ بڑی تنقید کرتے ہیں لیکن وہ چین پہ تنقید نہیں کرتے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 60-70 ملین یوزر جو ہیں وہ ہر دفعہ جب نیا فون آتا ہے چائنا سے تو وہ لیتے ہیں. تو کیا اب جو مذہب ہے یا جو ہیومن رائٹس کے ایشو ہیں کیا ان پہ بات نہیں ہو سکے گی؟ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مائکروسافٹ ہے وہ چین کے اندر لنکڈ ان کو بند کر رہی ہے کیونکہ وہ چین کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو فالو نہیں کر رہے، اور چین اپنی مرضی سے چیزیں کرافٹ کر رہا ہے. چلیں وہ ان کا حق ہے، اس پہ نہیں ہے. لیکن جو میرا سوال ہے اور جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایپ کو بند کرنا، ریموو کرنا، اور لوگوں کو وہاں پہ جو ملینز آف مسلمز ہیں ان کو یہ حقوق نہ دینا کہ وہ اپنے موبائل میں اس طرح کی ایپ رکھ سکتے ہیں، یہ ایک بنیادی حق ہے کسی بھی انسان کا کہ وہ اس کو کیا جو ہے وہ اس نے کیا پڑھنا ہے، اس کا کیا مذہب ہے، اس کی کیا سوچ ہے. اور کویشچن یہ ہے کہ کیا کوئی چین سے پوچھ سکتا ہے؟
کیا ہم چین سے یہ پوچھ سکتے ہیں؟ کیا ہم چین سے سوال کر سکتے ہیں؟ جب مغرب نے سب نے یہ تھاٹ ٹرانسفارمیشن کی بات کی کہ چین کے اندر تھاٹ ٹرانسفارمیشن سینٹرز ہیں، چین کے اندر جو ہیں اس طرح کے اسکول بنے ہوئے ہیں، اس طرح کے ادارے بنے ہوئے ہیں جو تھاٹ ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں. بیسیکلی تھاٹ ٹرانسفارمیشن یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا رجحان جو ہے وہ اسلام کی طرف تھا یا مسلمان تھے، یہ سنکیانگ پروونس میں خاص کر پہ وہ ان کو جو ہے وہ ان کے طور طریقے بدلے جائیں اور ان کو خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ملایا جائے، ان کو تھوڑا سا لبرل کیا جائے، ان کو اپنی جو چائنیز کلچرل ویلیوز ہیں اس میں ڈھالا جائے. اب یہ ہے کہ یہ بھی آتے ہیں کہ جو چینز کے سنکیانگ جیسا پروونس ہے وہاں پہ مسلمانوں کی نسل کشی کی بات کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے. وہاں پہ مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے اس میں چائنیز ورژن جو ہے وہ ضروری ہے. تو کیا ہم مسلمانوں پہ یہ سوال ہے، او آئی سی جو ویسے تو او آئی سی کو ہم ڈیڈ ہارس کہتے ہیں، او آئی سی کی کوئی اس طرح کی ویلیو نہیں ہے، وہ تو دنیا میں کہیں پہ بھی اپنا آپ نہیں منوا سکی. کیونکہ یاد رکھیے ایک چیز، جب بھی ملٹی لیٹرل فورمز ہوتے ہیں، جب ان کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہوتی تو وہ کبھی بھی ڈیلیور نہیں کرتے. اور جو فورمز او آئی سی ہے، او آئی سی کوئی ڈیموکریٹک فورم نہیں ہے، کیونکہ او آئی سی مسلمان ممالک کے اندر زیادہ تر جو ممالک ہیں وہ تو یا تو اتھارٹیرین ہیں، کنگ ہیں، اور ڈکٹیٹر بھی کہیں کہیں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کیسے کنونس کر سکتے ہیں، وہ کیسے ڈیموکریٹک ہو سکتے ہیں او آئی سی کو چلانے میں؟ تو جب او آئی سی نہیں چل سکتی ڈیموکریٹک طریقے سے تو او آئی سی اپنے آپ کو او آئی سی کی ویلیوز کیسے ڈیموکریٹک ہو سکتی ہیں؟ یورپ اور امریکہ، اقوام متحدہ، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، یہ تو ڈیموکریٹک نیچر پہ چلتے ہیں. تو ہم انڈیا کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، ہم چین کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب چائنا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ایک لفظ نہیں بولیں گے اور کہیں گے کہ میں نہیں، ہم چائنیز کے ساتھ رابطے میں ہیں اور یہ چین کے انٹرنل میٹر ہیں. تو کیا پھر ہم انڈیا کے انٹرنل میٹر پہ بول سکتے ہیں؟ کیا ہم فرانس کے انٹرنل میٹر پہ بول سکتے ہیں؟ کیا ہم امریکہ کے انٹرنل میٹر پہ بول سکتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح بات کر سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ کیا ہم ان کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رہے ہیں؟ اور مزے کی بات ہے جو امریکہ میں اور یورپ میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو زیادہ خوش ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس لیے گئے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں وہ چیزیں وہ کچھ تھا نہیں جو وہ چاہتے تھے. سو پوائنٹ ٹو پونڈر ہیئر ویورز از کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ چین جو ہے وہ اپنی مرضی سے چیزیں کر رہا ہے، اور خاص کر کے مسلمانوں کے ساتھ یہ جو زیادتی ہے کہ آپ ان کی جو قرآن مجید کو وہاں سے ایپ کو ریموو کر دینا اور کہنا کہ آپ جو ہے، اور ابو آل ہم بات نہیں کر سکتے، ہم کسی سے یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ ہوا ہے. اور پاکستان میں تو شاید یہ میڈیا اس کو دکھائے گا بھی نہیں. ہاں ہمارے علماء جو ہیں، میں ایسے بہت سارے پاکستانیوں کو جانتا ہوں جو چین گئے تبلیغ کرنے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو تبلیغی جماعت کے ہمارے بھائی ہوتے ہیں وہ گئے، جنہوں نے کہا جی چین کے اندر تو وہ نظام ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیں کہتے ہیں ہوٹلز میں رہنا ہے، وہ تو ہمیں کہتے ہیں مسجدوں میں رہنا ہی نہیں ہے. یہ ماضی کی پرانی باتیں، ابھی تو وہ تبلیغی جماعت والوں کو آنے بھی نہیں دیتے میرا خیال ہے چین کے اندر. اور ویسے ہمارے پاکستان کے اور انڈیا کے اور باقی ممالک کے جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں پوری دنیا میں جاتے ہیں. تو اس وقت کون ہے جو چین کے مسلمانوں کی بات کرتا ہے؟ کوئی بندہ بھی پاکستان میں نے کبھی کسی عالم کو، کسی ذاکر کو، کسی یہ جو ریلیجس کلیرکس ہیں، میں نے کبھی کسی منہ سے چین کے مسلمانوں کی بات نہیں سنی. اور ہمارے پھر ڈبل سٹینڈرڈز آ جاتے ہیں، اور پھر ڈبل سٹینڈرڈ میں ہم ایک طرح تو کہیں گے جی کہ کہیں انگلینڈ میں کچھ زیادتی ہو گئی یا فرانس میں کچھ ہو گیا تو ہمارے صدر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی فرانس میں ایسے قانون بننے چاہیے جس میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکریمنیشن نہ ہو. تو کیا فرانس کے صدر کو پیغام دیا؟ بلکہ فرانس نے تو الٹا انسلٹ کر دی ہماری، کہ انہوں نے ہمارے چارج ڈے افیئر کو بلا لیا اور کہا کہ یہ ایکسپلین کریں کہ آپ کا صدر یہ کیوں کہہ رہا ہے. تو ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا صدر جو ہے وہ بلا رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے، لیکن ہمارا صدر کیا چین کے صدر کو فون کر کے یہ کہہ سکتا ہے یا ان سے کوئی بات کر سکتا ہے یا پوچھ سکتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا؟ سو میرا خیال ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ایک بہت بڑی تبدیلی انٹرنیشنل سسٹم میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اب آپ کا ہیومن رائٹس ریکارڈ کیا ہے، آپ کا ریلیجس فریڈم کا ریکارڈ کیا ہے، اب اسٹیٹس اس کی پرواہ نہیں کرتی. آپ کو پتا ہے امریکہ چین کو کہتا ہے آپ کا ہیومن رائٹس ریکارڈ کیسا، کوئی پرواہ نہیں کرتے ہوئے.
पूरी दुनिया इंडिया को कहती रहती है, हम भी इंडिया को कहते रहते हैं आपका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड कैसा है, आप बताएं कश्मीर में क्या हो रहा है, वो परवाह ही नहीं करते। तो जब चीन इस तरह की ऐप उतार देगा तो कौन परवाह करेगा? सो जो चीन में मुसलमानों के ऊपर क्रैकडाउन है, इसके ऊपर बात जरूर होनी चाहिए। अगर ये बात ना की गई तो फिर उनको एक शय मिलेगी कि वो जो मर्जी कर लें। मिडल ईस्ट में तो जो वहां पे जो उनकी स्टेट्स करती हैं वो मर्जी है, उनको कोई पूछता ही नहीं है। वो तो किसी भी सहाफ़ी को अपने ले जाते हैं कॉन्सुलेट के अंदर, उसको पिघला के बाहर ले जाते हैं। दिस इज व्हाट दे डू, और हमें इसका पता है, वी हैव अ रेफरेंस टू दिस। पॉइंट ये है कि हम चाइना को क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये है पॉइंट। मुझे नहीं लगता हम चाइना को क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हम चाइना को क्वेश्चन करेंगे तो वो फिर यहाँ पे वो पैसा बंद कर देंगे, वो प्रोजेक्ट्स, वो आपसे वो कहेंगे कि नहीं ये आप काम नहीं कर सकते। दे विल बी टफ ऑन अस, हम नहीं पूछ सकते, और मुस्लिम दुनिया से भी उनको कोई नहीं पूछ सकता। पर हम अमेरिका को सवाल कर सकते हैं, हम फ्रांस को कर सकते हैं, हम इंडिया को कर सकते हैं, हम सऊदी अरब को भी सवाल नहीं कर सकते। सो ये जो सिलेक्टिव बिहेवियर है, इसके ऊपर भी कभी बात होनी चाहिए और इसके ऊपर हमें देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।